میرے محترم بھائیوں اور دوستو، انسان جتنا خطا کار ہے اور جتنا ناشکرہ ہے اور جتنا ناقدرہ ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ مہربان ہے۔ انسان نافرمانیاں کر کر کے تھک جاتا ہے، آخر ہی اسے احساس ہو جاتا ہے، لیکن اللہ وہ کریم ذات ہے جو اپنے بندے کو معاف کر کر کے نہیں تھکتا۔ انسان چاہے کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، چاہے کتنی دفعہ توبہ نہ توڑ چکا ہو، لیکن کبھی ایسے نہیں ہوگا اور کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ انسان معافی مانگنے آئے، اللہ کہہ رہے ہیں میں تو تجھے بہت معاف کیا ہے، میری تو بس ہو گئی۔ اللہ اسے کبھی بھی نہیں کہتے۔ کروڑ دفعہ بھی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کروڑویں دفعہ بھی اسی بشاشت سے معاف کرتے ہیں جس بشاشت سے پہلی دفعہ معاف کیا تھا۔ اتنے مہربان ہیں، اتنے مہربان ہیں، جتنے وہ خود بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی کوئی حد نہیں۔ اللہ جیسے اکبر ہے، اللہ جیسے اکبر ہے۔ اکبر کیا مطلب؟ اتنا بڑا کہ اس کی بڑائی کی کوئی حد ہی نہیں، اس کی بڑائی کی کوئی حد نہیں۔ جیسے اس کی بڑائی کی کوئی حد نہیں ہے، ویسے ہی اس کی کریمی کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ جیسے وہ اکبر ہے ویسے ہی وہ اکرم بھی ہے۔ جیسے اس کی بڑائی بے انتہا، ایسے ہی اس کا کرم بھی بے انتہا، ایسے ہی اس کا فضل بھی بے انتہا، ایسے ہی اس کی بخشش بھی بے انتہا، ایسے ہی اس کی رحمت بھی بے انتہا۔ خود فرماتے ہیں ان رحمتی وسعت کل شیء وساکتبها للذین، آگے کیا ہے؟ وَإِنَّ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت سب سے زیادہ ہے۔ جتنی دنیا کی وسعت ہے، جتنی آسمانوں کی وسعت ہے، جتنی عرش اور فرش کی وسعت ہے، اس سے زیادہ اللہ پاک کی رحمت کی وسعت ہے۔ بڑے سے بڑا گناہ گار بھی جب اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کو دیکھ کے غصہ نہیں آتا کہ اتنا بڑا گناہ گار آیا ہے، لگاؤ اس کو 5-7 لتر پھر دیکھتے ہیں اس کے لیے، بلکہ جب بھی کوئی گناہ گار اس کے دروازے پہ آتا ہے تو اللہ کہتے ہیں آیا تو ہے نا، آیا تو ہے نا، معاف کر دو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی گناہ گار بندہ جس نے بہت گناہ کیے ہوں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے آتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے آتا ہے تو چونکہ اللہ بندے سے پیار کرتے ہیں نا، تو جو زیادہ پیار کرتا ہو جب اس کو دکھ دیے جائیں تو اس کو رنجش تو ہوتی ہے نا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعرض عنہ، اللہ تعالیٰ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہ جو منہ موڑنا ہے یہ غصے کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ بھی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب بیوی روٹھ جاتی ہے اور اس کو منایا جاتا ہے تو وہ ایک دفعہ تو منہ بناتی ہے، نہیں آپ میرے سے بات نہ کریں۔ تو یہ جو اس کا نخرہ ہے، یہ جو اس کا ناز ہے اور انداز ہے، یہ بغض نہیں ہے، یہ غضب نہیں ہے، یہ بھی محبت کی ایک نشانی ہے، یہ بھی ایک محبت کا انداز ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے جب اللہ ایسے کرتے ہیں بندہ پھر معافی مانگتا ہے، اللہ پھر ایسے کرتے ہیں بندہ پھر معافی مانگتا ہے۔ جب تیسری دفعہ بندہ معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کب تک اس سے منہ موڑے جاؤں، اس کا میرے سوا کوئی ہے بھی تو نہیں، کہاں جائے گا۔
وَلَيْسَ لَهُ رَبٌّ غَيْرِي، میرے سوا اس کا کوئی ہے بھی تو نہیں، نہ کہاں جائے گا، تم گواہ رہو میں اسے معاف کرتا ہوں۔ تو اللہ بڑا مہربان ہے، بندہ ہی نا قدرہ ہے، لیکن اللہ بڑے مہربان ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ اس کے بندوں سے کوتاہیاں ہو جانی ہیں، اسے پتہ تھا کہ اس کے بندوں نے نافرمانیاں کرنی ہیں، اس کو پتہ تھا کہ اس کے بندوں نے گناہ کرنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہے، ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ کسی بندے کا کبھی بھی توبہ کرنے کا پروگرام ہو جائے تو وہ یہ نہ سوچے کہ ابھی تو اللہ ملیں گے نہیں، چلو جب اللہ کا ملنے کا ٹائم ہے نا، جب توبہ قبول ہونے کا ٹائم ہے اس وقت چلا جاؤں گا۔ اب وہ ٹائم جب تک آئے شیطان نے پروگرام ہی بدلوا دیا تو توبہ سے رہ گیا، اسی حال میں مر گیا تو دوزخ میں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی نظام نہیں رکھا کہ بندے کے دل میں توبہ کا پروگرام بننے کے بعد اس کو انتظار کرنا پڑے، اس کو تاخیر کرنی پڑے، بلکہ دن کو اس کے دل میں توبہ کی نیت بن جائے، رات کو بن جائے، جب بھی کرے توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ سارا دن اپنی باہوں کو پھیلائے رہتے ہیں۔ دیکھو ہمارے نبی کی تعبیر بھی کتنی زبردست ہے، اللہ سارا دن اپنی باہوں کو پھیلائے رکھتے ہیں تاکہ رات کے گنہگار آئیں اور آ کے معافی مانگیں۔ اور اللہ ساری رات اپنی باہوں کو پھیلائے رکھتے ہیں تاکہ جن کو دن کو گناہ ہو گئے ہوں وہ آ جائیں اور آ کے معافی مانگ لیں۔ کوئی دن کو زیادہ گناہ کرتے ہیں، کوئی رات کو زیادہ گناہ کرتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ دن والوں کو انتظار کرنا پڑے کہ جی رات کو تو اللہ ملیں گے نہیں، آرام کرتے ہیں لہٰذا اب صبح کو جائیں گے، اب صبح کو تو میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، کیسے توبہ کروں بھائی؟ دن کو بھی دروازے کھلے ہوئے ہیں، رات کو بھی دروازے کھلے ہوئے ہیں، بس بندے ہی میں تاخیر ہے، اللہ میں کوئی تاخیر نہیں۔ بندہ توبہ میں دیر کرے تو کرے، اللہ کے ہاں معافی میں کوئی دیر نہیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے کرم پہ، فضل پہ، بخشش پہ بیان کرتے کرتے جوش میں آ گئے، اور جوش میں آ کے فرمانے لگے، لوگوں توبہ کرو، جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب یہ بیان کیا نا تو بیان میں ایک بڑھیا بھی بیٹھی ہوئی تھی، وہ کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، حسن ٹھہرو، یہ تم نے کیا بات کہی ہے کہ جب گناہ گار توبہ کرے گا اللہ دروازے کھول دے گا؟ کیا اس کے دروازے بند بھی ہوتے ہیں کیا؟ اس کے دروازے بند بھی ہوتے ہیں؟ یہ تو میں تم سے سن رہی ہوں کہ دروازے کھلتے ہیں، اس کا مطلب ہے پہلے بند تھے۔ ارے حسن، اپنے علم کی تجدید کرو، اس لیے کہ اس کے دروازے اپنے بندوں کی بخشش کے لیے بند ہوتے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے صحیح نہیں پڑھا، ابھی آپ مزید پڑھیں۔ حضرت حسن بصری رونے لگے اور فرمانے لگے، ہاں اس مجمع میں ایک بڑھیا حسن سے بڑی عالمہ ہے۔ اللہ ایسے بخشنے والے ہیں، ایسے بخشنے والے ہیں، اتنا کوئی بھی نہیں بخشتا جتنا اللہ بخشتا ہے، اتنا کوئی بھی نہیں کسی کو چاہتا جتنا اللہ اپنے بندوں کو چاہتا ہے، اتنا کوئی بندوں کو بخشنے کے مواقع میسر نہیں کرتا جتنے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنے کے مواقع دیتے ہیں۔ انہی مواقع میں سے ایک بڑا موقع وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے نا، بندوں کو بخشنے کا ایک بہانہ ہے، روزے رکھوا رہا ہے۔ اب ہمارے روزوں سے اس کو کیا فائدہ ہوگا بتائیے؟ ساری دنیا روزے رکھے، اس کی عزت میں کون سا اضافہ ہو جائے گا؟ کوئی روزہ نہ رکھے، کھلے عام سارے سڑکوں پہ کھاتے پھریں، اس کی عزت میں کون سی کمی آ جائے گی؟ روزے رکھوانا ایک بہانہ ہے بخشنے کا، تراویحاں پڑھوانا ایک بہانہ ہے بخشنے کا۔ اس لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں اس لیے ملا ہے تاکہ ہم اپنے گناہوں کو بخشوائیں، اس لیے کہ زندگی پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ پچھلے رمضان میں تھے مگر آج وہ نہیں ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں اس دفعہ مجمع آیا تھا، 27 شعبان سے لے کر اب تک مجمع یہاں اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے پڑا ہوا ہے۔ تو پچھلے سال ہمارے ساتھ ایک بزرگ تھے، وہ بھی ہمارے ساتھ بالکل اسی طرح سے شعبان سے آگے تھے، 15 رمضان تک ہمارے ساتھ تھے۔ ہمارے ساتھ انہوں نے آخری تراویح پڑھی، جیسے آج کی تراویح ہے، تراویح پڑھی اور
ختم قرآن کی دعا ہوئی، صبح گر گئے اور فوت ہو گئے۔ تو زندگی پہ بھروسہ نہیں ہے، شاید یہ تراویح آخری ہو، شاید یہ بیان آخری ہو، شاید یہ رمضان آخری ہو۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ ہر وقت صاف ستھرا رہے، اپنے گناہوں کو اللہ سے بخشوائے، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتا رہے، اللہ کو منانے راضی کرنے کی کوشش میں لگا رہے۔ اس لیے کہ بھائیوں، مرنے کے بعد جو گھاٹیاں ہیں، مرنے کے بعد کے جو مراحل ہیں، اتنے سخت ہیں، اتنے سخت ہیں، اتنے سخت ہیں۔ اگر کوئی ساری زندگی سجدے میں گزار دے، ساری زندگی تسبیح پڑھتے پڑھتے گزار دے، ساری زندگی عبادت میں، ذکر و تلاوت میں گزار دے، پھر بھی اللہ پاک کی اس کی طرف رحمت متوجہ ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کعب احبار نے کہا، اے عمر، حضرت کعب احبار نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، لو کان لکی ابن الخطاب یومئذ عمل 70 نبیا لظننت انک لا تنجو۔ اے خطاب کے بیٹے عمر، وہ قیامت کا دن اتنا ہولناک ہے، اتنا خوفناک ہے، اتنا ہیبت ناک ہے، اگر تیرے پاس 70 نبیوں جتنی نیکیاں بھی ہوں گی نا، تب بھی تجھے ڈر ہوگا کہ آج میرا بچنا مشکل ہے۔ وہ اتنا سخت دن ہے، وہ ایسی سخت گھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرایا ہے نا، سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرایا ہے، فقر فاقے سے نہیں، غربت سے نہیں، اس وقت سب سے بڑا بھوت جو لوگوں پہ سوار ہے، ہم سب پہ سوار ہے، سب سے زیادہ لوگ جس چیز سے ڈرتے ہیں وہ ہے غربت۔ غربت سب سے بڑا بھوت بنا ہوا ہے۔ لوگ اس سے ڈرتے ہیں کہ بھئی غریب نہیں ہونا ہمیں۔ اپنے بچوں کے بارے میں ڈرتے ہیں، میرے بچے کہیں غربت میں مبتلا نہ ہوں، میرے بچے کہیں غریب نہ ہوں۔ اس لیے ان کے دین کو داؤ پہ لگا کے لوگوں نے اپنے بچوں کو ایسی یونیورسٹیوں میں ڈالا ہوا ہے جہاں ان کے دین کا ستیہ ناش ہو رہا ہے، جہاں ان کا دین داؤ پہ لگا ہوا ہے، ان کا دین برباد ہو رہا ہے، صرف اس خوف سے کہ کہیں میرے بچے غربت کی مصیبت میں مبتلا نہ ہوں۔ غربت آج کے زمانے کا سب سے بڑا بھوت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں غربت سے نہیں ڈرایا، غربت سے نہیں ڈرایا۔ بچو غربت سے، غربت بڑا خوفناک، غربت بڑی خوفناک حالت ہے۔ غریب نہ ہونا، غریب ہونا بڑی ذلت ہے۔ نہ اللہ نے قرآن میں کہا، نہ ہمارے نبی نے احادیث میں کہا، اگر اللہ نے کسی چیز سے ڈرایا، کسی چیز سے دھمکایا، کسی چیز کا خوف دلایا ہے تو وہ قیامت ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ لوگو اللہ سے ڈرو اور اس گھڑی سے، اس دن سے ڈرو جس دن دودھ پلانے والی دودھ پینے والے بچے کو بھول جائے گی، حمل والی حمل کو گرا دے گی، اور لوگ ایسے مدہوش ہوں گے جیسے انہوں نے کوئی نشہ پی رکھا ہے۔ اللہ کے عذاب کی سختی کو دیکھ کے ان کے ہوش اڑ جائیں گے۔ میرے دوستو، قیامت کی پیشی ہم سب کو بھگتنی ہے، ہم سب کو قیامت کے دن پیش ہونا ہے، اپنی زندگی کی پائی پائی کا حساب دینا ہے، پل پل کا حساب دینا ہے، لمحے لمحے کا حساب دینا ہے۔ کیا دیکھا، اس کی بھی پوچھ ہوگی، کیا بولا، اس کی بھی پوچھ ہوگی، کیا کیا، اس کی بھی پوچھ ہوگی، کیا کھایا، اس کی بھی پوچھ ہوگی، کیا پیا، اس کی بھی پوچھ ہوگی، کیا سوچا، اس کی بھی پوچھ ہوگی، کہاں گئے، اس کی بھی پوچھ ہوگی، کہاں ٹھہرے، اس کی بھی پوچھ ہوگی، کس سے پیار کیا، اس کی بھی پوچھ ہوگی، کس سے منہ موڑا، اس کی بھی پوچھ ہوگی، کس سے لڑائی لڑی، اس کی بھی پوچھ ہوگی، کس سے محبت کی، اس کی بھی پوچھ ہوگی، کس کو قریب کیا، اس کی بھی پوچھ ہوگی، کس کو دور کیا، اس کی بھی پوچھ ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کے دن پیش کیا جائے گا اللہ کے سامنے۔ سارے نبیوں کی پیشیاں ہوں گی، سارے نبیوں کی بھی پیشیاں ہوں گی، انبیاء کی بھی پیشیاں ہوں گی،
کہ تم نے میرا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ ہمارے نبی کا ارشاد ہے الا ان ربی داعی و انہ سائلی هل بلغت۔ آپ علیہ السلام نے انتقال سے پہلے صحابہ کو اکٹھا کیا، آپ بیمار تھے، چل نہیں سک رہے تھے، دو صحابہ کے سہارے سے آ کے ممبر پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا لوگو ان ربی داعی، میرا رب مجھے محشر میں بلائے گا، وانہ سائلی، اور وہ مجھ سے پوچھے گا هل بلغت، اے محمد تم نے میرا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ نبیوں کی بھی پیشیاں ہوں گی، نبیوں کی بھی پوچھ ہوگی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا تو عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ کہیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتخذونی وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ عیسیٰ ایک بات تو بتاؤ، تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ بناؤ، معبود بناؤ، اللہ کو چھوڑ کے مجھے معبود بناؤ۔ اب اللہ کو بھی پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں کہا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پتہ ہے کہ میں نے نہیں کہا، لیکن اللہ پاک کے اس سوال میں اتنی ہیبت ہوگی کہ حدیث میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے روئیں روئیں سے خون رسنا شروع ہو جائے گا۔ جیسے پسینہ آتا ہے نا گرمی میں، روئیں روئیں سے پسینہ نکلتا ہے، روئیں روئیں سے خون رسنا شروع ہو جائے گا۔ قیامت کی پیشی، قیامت کی پوچھ گچھ، قیامت کا حساب اتنا زبردست ہوگا، اس کی تیاری کے لیے اللہ نے مواقع دیے ہیں۔ یہ رمضان اس کی تیاری کے لیے ملا ہے، اس میں ہم نیکیاں کریں، اس میں ہم روزے رکھیں، اس میں ہم تراویح پڑھیں، اس میں ہم قرآن پڑھیں، اس میں ہم ذکر کریں، اس میں ہم درود شریف پڑھیں، اس میں ہم اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں۔ یہ کرتے 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 بھی اگر اللہ راضی ہو گیا تو بھائیو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا چاند دیکھتے تھے تو اپنا بستر لپٹوا دیتے تھے اور اپنی کمر کو کس لیتے تھے۔ تہبند پہنتے تھے نا آپ، لنگی پہنتے تھے، اس لنگی کو ٹائٹ کر دیتے تھے۔ جب آدمی کوئی بڑا کام، کوئی دوڑ لگانے لگتا ہے نا، کوئی مشقت کا کام کرنے لگتا ہے تو اپنے ناڑے کو ٹائٹ کرتا ہے، اپنے پانچوں کو اوپر چڑھاتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اپنے آپ کو تھکانے کے لیے اپنے تہبند کو کس لیتے تھے۔ رمضان کا مہینہ اپنے آپ کو اتنا تھکاتے تھے، اتنا تھکاتے تھے کہ دیکھنے والوں کو ترس آ جاتا تھا، اس لیے کہ یہ رمضان کا مہینہ اللہ پاک سے بخشش لینے، اپنے گناہوں کو معاف کروانے، اللہ پاک کی رحمت کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے ملا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس رمضان میں اللہ کو راضی کر کے اپنی خواہشات کو دبا کر، اپنی ضروریات کو دبا کر، اپنے کام آگے پیچھے کر کے اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان کا مہینہ ملنے کے بعد بھی انہیں نہ روزے کی فکر ہے، نہ تراویح کی فکر ہے، نہ قرآن پڑھنے کی فکر ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ہے، ہم تو غریب لوگ ہیں، کمائیں گے تو کھائیں گے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ کچھ ایسے ہیں جن پہ دنیا کی خواہشات ایسی سوار ہیں کہ وہ ان کو خیال ہی نہیں آتا کہ ہم نے روزہ بھی رکھنا ہے، ہمیں تراویح بھی پڑھنی ہے۔ وہ بڑے کم قسمت ہیں کہ جو رمضان کا مہینہ ملنے کے باوجود بھی اللہ کو راضی نہیں کر رہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جسے رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے اپنے گناہوں کو نہ بخشوایا۔ رمضان کا مہینہ ملا لیکن اس نے اپنے گناہوں کو نہ بخشوایا، اس کے لیے اللہ کے نبی کی بد دعا ہے، اللہ اسے تباہ کر دے، برباد کر دے، جس نے اتنے بڑے موقع کو بھی کھو دیا، اتنے بڑے چانس کو بھی کھو دیا، اتنی بڑی سعادت کو بھی اس نے کھو دیا، اور اس نے اللہ سے اپنے گناہوں کو نہ بخشوایا۔ اس لیے کہ رمضان میں تو پل پل گناہ بخش ہوتے ہیں، معاف کیے جاتے ہیں۔ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے روزانہ تو 10 لاکھ جہنمی جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا تھا، 10 لاکھ جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے چھٹکارا دے دیتے ہیں روزانہ افطاری کے وقت۔ یہ تو ہے اس کا فضل، جو مانگے گا وہ اس کے علاوہ ہے۔ 10 لاکھ تو اس نے طے کر رکھے ہیں کہ میں نے 10 لاکھ کو معاف کرنا ہے۔ روزانہ 10 لاکھ کی معافی کا اعلان ہوتا ہے، روزانہ 10 لاکھ کی معافی کا، مزید جو معافی مانگے گا وہ اس کے علاوہ ہے۔
اور سارا دن روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ساری رات روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو اس کی فکر ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو اللہ سے بخشوائیں۔ رمضان آتا ہے، یہ سڑکوں پہ بلہ اور گیند لے کے کرکٹ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، گپیں لگانا شروع کر دیتے ہیں، سڑکوں پہ گھومنا شروع کر دیتے ہیں، ادھر ادھر اپنا ٹائم ضائع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ نے رمضان تو بخشوانے کے لیے دیا تھا، اللہ کی رحمت کو لوٹنے کے لیے دیا تھا۔ اکثریت امت مسلمہ کی روزے نہیں رکھ رہی، اکثریت روزے نہیں رکھ رہی۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جس نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، ایک روزہ جس نے رمضان کا چھوڑ دیا، ساری زندگی بھی روزے رکھے نا تو اس کی تلافی کر ہی نہیں سکتا۔ ساری زندگی بھی روزے رکھے تو اس ایک چھوٹے ہوئے روزے کی تلافی نہیں کر سکتا۔ کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے وہ آدمی جو روزے نہیں رکھ رہا۔ نہ اس کو فکر ہے، نہ اس کے اہل و عیال کو فکر ہے، نہ اس کے بڑوں کو فکر ہے، نہ اس کی ماں کو فکر ہے، نہ باپ کو فکر ہے، نہ اس کے دوستوں کو، نہ اس کے محلے والوں کو اس کی فکر ہے کہ یہ کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے بیچارہ۔ جو لوگ رمضان سے کچھ دن پہلے دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، رمضان سے کچھ دن پہلے مر گئے، تو مرنے کے بعد ان کو افسوس ہوتا ہے کہ اے کاش زندگی کے کچھ دن اور مل جاتے، زندگی تھوڑی سی اور طول پکڑ جاتی، کچھ رمضان کے روزے مل جاتے تو ہم بھی تھوڑی سی نیکیاں مزید کٹھی کر لیتے۔ یہ رمضان اتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمارے اکابر رمضان میں کسی سے بات ہی نہیں کرتے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ پورا رمضان کچھ کھاتے ہی نہیں تھے اور نہ کسی سے بات کرتے تھے، صرف تراویح کے بعد، لمبی تراویح چلتی تھی، تراویح کے بعد ایک کپ چائے پیتے تھے، بس ایک کپ چائے پیتے تھے۔ اس وقت چائے پینے کے دوران جس نے سلام کرنا ہوتا تھا وہ سلام کر لیتا، اس کے علاوہ کسی سے نہیں ملتے تھے، اور فرماتے تھے آخرت کی تیاری کا موقع ہے، بھائی مجھے آخرت کی تیاری کرنے دو۔ میرے دوستو، اللہ نے ہمیں بخشنے کے لیے ایک موقع دیا ہے، ایک چانس دیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو اللہ پاک سے بخشوائیں اور اللہ کو راضی کریں، اور اپنی دنیا بھی اللہ سے بنوائیں، اپنی آخرت بھی اللہ سے بنوائیں۔ شیطان بندے کو مایوس کرتا ہے، شیطان کہتا ہے تو بہت بڑا گناہ گار ہے، اور رمضان کے بعد تو نے ویسے ہی وہی کرنا ہے، باقی اب بخشوانے کا کیا فائدہ، رمضان کے بعد تو نے سدھرنا تو ہے نہیں، تم نے اتنی دفعہ عزم کیا ہے لیکن تیری طبیعت ہی کچھ ایسی ہے، رمضان کا جو ہی عید کا چاند آئے گا تو نے تو ویسے ہی بگڑ جانا ہے، یہ کہہ کے شیطان مایوس کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو تسلی دیتے ہوئے ایسے بندوں کو فرماتے ہیں، میرے بندو عید کے بعد تو جو ہوگا سو دیکھا جائے گا، ابھی تو تم طے کرو نا کہ گناہ نہیں کرنے، اگر ابھی طے کر لو اور توبہ کر لو تو میں زندگی کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ ایک آدمی ابھی طے کر لے کہ بس میں نے گناہ نہیں کرنے اور سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، چاہے رمضان کے بعد پھر بگڑ جائے اللہ پھر معاف کر دے گا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ عجیب آیت ہے، عجیب نکتے ہیں اس آیت میں، عجیب اللہ کے جذبات کا اس آیت میں اظہار ہے۔ یعنی الفاظ میں اگر غور کریں نا تو پہلے اللہ فرماتے ہیں قل، اے میرے نبی گناہ گاروں سے آپ بات کریں، آپ ان سے بات کریں، چونکہ گناہ گار ہیں نا، بہت برے ہیں، ساری زندگی گناہ کی ہیں،
آپ ان سے بات کریں۔ تو قل کا مطلب تو یہ ہے کہ اے نبی آپ بات کریں، لیکن ایسے لگ رہا ہے جیسے حضور سے اللہ نے یہ جب کہا کہ آپ بات کریں تو پھر فوراً اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آ گیا اور اللہ نے کہا نبی آپ ہٹیں، میں خود بات کرتا ہوں۔ قل آپ بات کریں، یا عبادی اے میرے بندو، ایھا العصات او گناہ گارو، ایھا الزنات او زانیوں، ایھا الشاربون للخمر او شراب پینے والو، ایھا السارقون او چورو او ڈاکو، یہ نہیں کہہ رہے، قل آپ بات کریں، پھر فرما رہے ہیں نہیں آپ ہٹیں، یا عبادی اے میرے بندو، یا عبادی، ہے محبت ان الفاظ میں کہ نہیں؟ بھائی محبت محسوس ہو رہی نہیں ہو رہی؟ یا عبادی اے میرے بندو، یا بنی آدم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے، ایھا الناس اے لوگو یہ بھی فرما سکتے تھے، ایھا الرجال والنساء اے مردو اے عورتوں یہ بھی کہہ سکتے تھے، یا عبادی، بس یہ عبادی کا لفظ کہہ کر تو اللہ نے ویسے ہی گناہ گاروں کو گھائل کر دیا اور اپنی رحمت کی طرف مائل کر دیا اور اپنے گناہوں سے، اپنے گناہوں کی بخشش کی، گویا ان کو امید دلا دی، یا عبادی کہہ کے، یا عبادی اے میرے بندو۔ یعنی کیا مطلب؟ ٹھیک ہے تم نے بہت گناہ کیے ہیں لیکن ہو تو میرے نا، ہو تو میرے نا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، کس کو؟ گناہوں کو، کتنوں کو؟ جمیعا، سب کو۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، یہ اس کے لیے مسئلہ تھوڑی ہے، وہ ہے ہی بخشنے والا، اس کا کام ہی ہے، اس کا کام ہی ہے۔ یعنی اللہ اپنا کمال بھی نہیں بتا رہا کہ میں ایسا ہوں کہ یوں کر دوں گا یوں کر دوں گا، اللہ کہہ رہے میرا تو کام ہی ہے، میں تو ہوں ہی بخشنے والا۔ بھائی میں تو دکاندار آدمی ہوں، بھائی میرا تو کام ہی ہے، کہتے ہیں نا بھائی میرا تو دکاندار آدمی ہوں۔ آپ کسی دکاندار سے چینی خریدیں، اس کو پیسے دیں اور جاتے وقت کہیں جزاک اللہ، وہ کہے گا بھائی جزاک اللہ کس بات کا، پیسے دیے آپ نے، میں تو چیز بیچی آپ کو، احسان تھوڑی کیا ہے، میرا تو کام ہے یہ۔ کسی سرکاری اسپتال میں جاؤ، کسی ڈسپینسر سے انجیکشن لگواؤ اور اس کو کہو جزاک اللہ، وہ کہے گا بھائی میری تو ڈیوٹی ہے، مجھے تنخواہ ملتی ہے اس کی، جزاک اللہ کس بات کا۔ تو اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے پھر فرماتے ہیں یہ کوئی کمال تھوڑی ہے، میرا تو کام ہی بخشنا ہے، میں تو بیٹھے ہی اس لیے ہوں کہ اپنے بندے آتے رہیں اور ان کے گناہ بخشتا رہوں، بندے آتے رہیں ان پہ رحم کرتا رہوں۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو دوستو مبارک مجلس ہے، ختم قرآن کا موقع ہے، ہزاروں کی تعداد میں فرشتے نازل ہوتے ہیں جب ختم قرآن ہوتا ہے، تو ہزاروں کی تعداد میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس مبارک اور رمضان کا مہینہ ہے اور رات کا ٹائم ہے، اندھیرا ہے، عرش پہلے آسمان پہ آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کے اعلانات کر رہے ہیں، بخشش کے اعلانات کر رہے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے اعلانات کر رہے ہیں۔ ایسے موقع پہ اگر ہم یہاں سے خالی چلے جائیں، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگے بغیر چلے جائیں، گناہوں سے توبہ کیے بغیر چلے جائیں، تو بھائیو یہ بڑی کم قسمتی ہوگی۔ اس لیے آج سچی توبہ کر لیں کہ اللہ آج کے بعد میں تجھے ناراض نہیں کروں گا۔ کرتے ہیں سچی توبہ؟ آج کے بعد اللہ کو ناراض تو نہیں کریں گے، اللہ کے حکم کے خلاف تو نہیں چلیں گے، اللہ کی ہر بات کو مانا کریں گے نا۔ جب انسان اللہ کی بات کو مانتا ہے، اللہ اس کی دنیا میں بھی اس کو اس کی برکتیں دکھاتا ہے۔ جب انسان اللہ کی نہیں مانتا تو دنیا میں ہی اس پہ پریشانیاں آتی ہیں۔ یہ جتنی پریشانیاں اس وقت آئی ہوئی ہیں امت مسلمہ پہ، یہ اصل میں انسان کے اپنے کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ ہمارے اکابر کا یہ معمول تھا کہ جب کبھی بھی کوئی پریشانی آتی تھی تو اپنے آپ کو چیک کرتے تھے، مجھ سے کہاں کوتاہی ہو رہی ہے،
اس وقت مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی مصیبت آئے تو دیکھتے ہیں کسی نے مجھ پہ کچھ کر تو نہیں دیا، دائیں بائیں دیکھتے ہیں، رشتہ داروں نے کر لیا ہے، پڑوسن نے کر لیا ہے، پڑوسی نے کر لیا ہے، فلاں نے کر لیا ہے، فلاں نے کر لیا ہے۔ بھائی کوئی کیوں کرے گا، کیسے کرے گا جب تک اللہ کا ارادہ نہ ہو۔ ہمارے اکابر ہمیشہ یہ سوچتے تھے کہ یہ جو میرے ساتھ مسئلہ ہوا، مجھ سے کیا کمی ہوئی جس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیش آیا۔ یہ ہمارا ہمیشہ ذہن بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ جب بندے میری نافرمانیاں کرتے ہیں تو میں ضرور بضرور ان پہ پریشانی ڈالتا ہوں، اور یہ پریشانی اس لیے ڈالتا ہوں تاکہ بندے میری طرف رجوع کر لیں، بندے میری طرف رجوع کر لیں۔ تو ساری دنیا میں آئی ہوئی سب پر پریشانیاں یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ ہم توبہ کر لیں گے، اللہ ہمارے حالات کو ٹھیک کر دیں گے۔ تو سچی توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ، اوروں سے بھی کرائیں گے توبہ، اپنے گھر والوں سے بھی کرائیں گے توبہ، اپنے سارے گھر کے افراد کو جمع کریں جس میں بیوی بھی ہو، ماں بھی ہو، باپ بھی ہو، بھتیجا بھی ہو، بانجا بھی ہو، بہن بھی ہو، سارے رشتہ دار ہوں، سارے اپنے گھر والے ہوں، ان سب سے کہیں دیکھو رمضان کے 14 روزے گزر گئے، باقی رہ گئے 16 یا 15۔ ان 15 روزوں میں اگر ہم نے گناہوں کو نہ بخشوایا تو حضور کی بد دعا لگ جائے گی ہمیں۔ سب کو سمجھائیں یہ بات، اگر گناہوں کو نہ بخشوایا حضور کی بد دعا لگ جائے گی۔ اور جن کے بچے، جن کے اہل و عیال ان سے دور ہیں، وہ ان کو فون کر کے کہیں باقی 15 روزے رہ گئے ہیں، ابھی بھی موقع ہے، اللہ سے معافی مانگو، اپنے گناہوں کو بخشواؤ، اتنا روو اتنا روو اتنا روو کہ اللہ پاک کو ترس آ جائے اور اللہ معاف کر دے۔ اگر معافی نہ ملی، رمضان کے جانے سے پہلے معافی نہ ملی، تو پھر حضور کی بد دعا کو بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور وہ بد دعا ایسی ہے کہ جس کے ساتھ جبریل بھی ہیں، ہمارے نبی نے اور حضرت جبریل نے اجتماعی بد دعا کی ہے، دعا اور آمین، اس کو اجتماعی دعا کہتے ہیں۔ اجتماعی دعا کی ہے اس شخص کے لیے جس نے رمضان میں اپنے گناہوں کو نہ بخشوایا۔ تو اب اس کی بتائیے ہلاکت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کتنی بڑی ہلاکت آنے والی ہے اس پر۔ اس لیے جتنے گناہ آج تک ہم سے ہوئے ہیں، ہم خود اپنے آپ کو ٹٹولیں۔ کوئی کسی کے متعلق کیا کہہ سکتا ہے کہ میں تنہائی میں کیا کیا کرتا ہوں، مجھ میں کیا کیا برائیاں ہیں؟ کون کیوں بتائے گا ہمیں؟ ہم خود اپنے آپ کو چیک کریں، میں صبح سے لے کے رات تک، رات سے لے کے صبح تک کتنی اللہ کی اگر مجھے جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو رمضان کے جانے سے پہلے جھوٹ نہ بولنے کا اللہ سے وعدہ کر لوں۔ اگر مجھے غیبت کی عادت ہے تو رمضان کے جانے سے پہلے میں اللہ پاک سے غیبت نہ کرنے کا وعدہ کر لوں۔ اگر مجھے بد نگاہی کی عادت ہے، موبائل کے غلط استعمال کی عادت ہے، گانے سننے کی عادت ہے، فلمیں اور ڈرامے اور تصویریں عورتیں دیکھنے کی عادت ہے، خوبصورت چہروں کو تکنے کی مجھے گندی عادت پڑی ہوئی ہے، تو مجھے رمضان کے جانے سے پہلے اللہ پاک سے یہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا چاہیے۔ اگر میرے ماں باپ کا مجھ سے دل دکھا ہوا ہے، مجھے رمضان کے جانے سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کر کے اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ اگر میرا کوئی رشتہ دار مجھ سے کٹا ہوا ہے تو مجھے رمضان کے جانے سے پہلے اپنے کٹے ہوئے رشتہ دار سے جوڑ بٹھا کے اس سے معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگنی رمضان کے جانے سے پہلے۔ اگر میری نماز میں سستی ہے تو مجھے رمضان کے جانے سے پہلے اپنے آپ کو جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے کا عادی بنا کر پچھلی زندگی کی کوتاہیوں کی اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ معاف کرنا، اگر مجھے داڑھی کٹانے کی عادت ہے تو رمضان کے جانے سے پہلے میں توبہ کر لوں۔ اگر میرا کاروبار ٹھیک نہیں ہے، میں حرام میں مبتلا ہوں، تو مجھے رمضان کے جانے سے پہلے اللہ سے معافی مانگ کے رمضان کے جانے سے پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اپنی کمائی کو ٹھیک کرنے کا اللہ سے وعدہ کرنا ہے۔
اگر میں دفتر میں رشوت لیتا ہوں تو مجھے رمضان کے جانے سے پہلے پہلے رشوت سے توبہ کرنی ہے. اگر میں چوری کی بجلی استعمال کرتا ہوں تو مجھے رمضان کے جانے سے پہلے پہلے کنڈھی کٹوانی ہے اور میٹر کی بجلی لینی ہے اور اللہ سے آئندہ نہ کرنے کا فیصلہ کرنا ہے. اگر نہ کیا تو حضور کی بد دعا کیا حشر کرے گی. ہمارا آدھا سندھ، آدھے سے زیادہ سندھ چوری کی بجلی کی مصیبت میں مبتلا ہے. دیہات تو 100% مبتلا ہیں. رمضان کے جانے سے پہلے پہلے کرنا ہے یہ، ورنہ حضور کی بد دعا کے لیے تیار ہو جائیں، جبریل کی بد دعا کے لیے تیار ہو جائیں. لوگ گناہ گاروں غریبوں کی بد دعا سے ڈرتے ہیں. بھائی بد دعا نہ دینا، بد دعا نہ دینا. ہم لوگ کہیں سفر میں جاتے ہیں نا جماعت میں، تو کہیں چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو کہیں پولیس والے، کہیں رینجرز والے، کہیں آرمی والے چیکنگ کرتے ہیں. تو وہ بیچارے پھر آخر میں کہتے ہیں بھائی ہماری ڈیوٹی ہے، کیا کریں، بد دعا نہیں کرنا. بھائی ان کو پتہ ہے کہ داڑھی والا ہے نا بد دعا لگ جائے گی اس کی، ٹوپی والا ہے نا بد دعا لگ جائے گی اس کی. حضور کی بد دعا، جبریل کی بد دعا. اگر کوئی بجلی کی چوری میں مبتلا ہے رمضان کے جانے سے پہلے پہلے توبہ کرے. اگر کوئی شلوار کے پانچوں کو ٹخنوں تک، ٹخنے سے نیچے رکھنے کا عادی ہے، رمضان کے جانے سے پہلے توبہ کرے، ورنہ حضور کی بد دعا کے لیے تیار ہو جائے. اگر کوئی گالیاں دینے کا عادی ہے رمضان جانے سے پہلے پہلے گالیوں سے توبہ کرے. یہ وہ امراض ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہیں، اس لیے ایک ایک کا الگ الگ نام لے کے عرض کر رہا ہوں. اگر کسی کو لڑائی بھڑائی کی عادت ہے، بیوی کو مارنے کی عادت ہے، بیوی کی بےزتی کرنے کی عادت ہے، بیوی سے لڑنے کی عادت ہے، رمضان کے جانے سے پہلے پہلے توبہ کرے، ورنہ حضور کی جبریل کی بد دعا کے لیے تیار ہو جائے. بیوی سے لڑنا، بیوی کی بےزتی کرنا، بیوی پہ ہاتھ اٹھانا، یہ سب حرام کام ہے، ناجائز کام ہے، کبیرہ گناہ ہے. بیوی باندھی نہیں ہے، بیوی ملکیت نہیں ہے. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، ان کے آگے آگے ان کا غلام تھا اور اس کی پٹائی کرتے جا رہے تھے، پٹائی کرتے جا رہے تھے، پٹائی کرتے جا رہے تھے. پیچھے سے آپ علیہ السلام تشریف لائے، دیکھا کہ ابو مسعود، ابن مسعود نہیں، ابو مسعود انصاری اپنے غلام کو مار رہے ہیں. آپ نے پیچھے سے آواز دی، ابو مسعود، جس غلام کو تم مار رہے ہو اللہ کو اس سے تم سے زیادہ تم پر قدرت حاصل ہے. جتنی اس کو تم پہ قدرت حاصل ہے نا، اس سے زیادہ اللہ کو تم پہ قدرت حاصل ہے. حضرت ابو مسعود ایک دم کانپ گئے. پیچھے دیکھا کہ آپ علیہ السلام تشریف لا رہے تھے. کہ یا رسول اللہ معافی چاہتا ہوں، آپ گواہ رہیں، میں اسے آزاد کرتا ہوں. آپ نے فرمایا اگر تو اسے آزاد نہ کرتا تو جہنم کی آگ تجھے پکڑ لیتی. یہ صحابی سے کہہ رہے ہیں، کس سے؟ یہ کس سے فرما رہے ہیں؟ ایک صحابی دنیا کے سارے کتبوں سے افضل ہے، دنیا کے سارے غوثوں سے افضل ہے، دنیا کے سارے ولی اس کی خاک کو نہیں پا سکتے جو ایک صحابی کو اللہ نے مقام دیا ہے. صحابی سے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، تو غلام کو مار رہا تھا، اگر تو اسے آزاد نہ کرتا تو اللہ تجھے دوزخ میں ڈال دیتے. وہ تو ملکیت تھا، غلام تو ملکیت ہوتا ہے، بیوی تو ملکیت نہیں ہوتی. کپڑے استری نہیں کیے تو پٹائی کر دی، روٹی میں دیر کر دی تو پٹائی کر دی. اگر کوئی اس کا عادی ہے رمضان کے جانے سے پہلے پہلے توبہ کر لے. اگر کوئی پڑوسیوں کو دکھ دے رہا ہے، پڑوسیوں کو تکلیف دے رہا ہے، رمضان کے جانے سے پہلے پہلے توبہ کرے اور اللہ کو راضی کرے اور ان سے معافی مانگے. اگر کسی نے کسی رشتہ دار کا حق دبایا ہوا ہے تو وہ رمضان کے جانے سے پہلے پہلے یا تو حق ادا کرے یا ان سے معافی مانگے، ان سے معاف کرائے، ورنہ حضور کی بد دعا کے لیے تیار ہو جائے. تو وہی کرتے ہیں نا توبہ.
سچی توبہ کر لیں، سر سے لے کے پاؤں تک اپنی زندگی کو اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مزین کر لیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے انقلاب کا مہینہ ہونا چاہیے، تبدیلی کا مہینہ۔ لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، سر پہ ٹوپی ہوتی ہے، کندھے پہ رومال ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی داڑھی آ رہی ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ عمرہ کر کے آیا ہے، ایک تبدیلی نظر آتی ہے۔ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تبلیغ میں جاتے ہیں تو چینجنگ نظر آتی ہے کہ بھئی تبلیغ میں ہو کے آیا ہے، مسجد کی پہلی صف میں نظر آتا ہے، بھئی خیر تو ہے، کہاں بس گیا تھا میں 40 دن لگا کے، واہ 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 بھائی ماشاء اللہ۔ تو بھئی جیسے عمرہ کر کے آنے والوں میں تبدیلیاں نظر آتی ہیں اور تبلیغ میں جانے والوں، واپس آنے والوں میں تبدیلی نظر آتی ہے، ایسے ہی رمضان گزرنے کے بعد امت مسلمہ میں تبدیلی نظر آنی چاہیے۔ رمضان تو ہے ہی تبدیلی کا مہینہ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ روزے میں نے اس لیے رکھے ہیں، رمضان تمہارے پاس اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم بزرگ بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ تتقون کا کیا مطلب؟ تم سارے کے سارے بزرگ ہو جاؤ، نیک بن جاؤ، ولی بن جاؤ، متقی بن جاؤ، یعنی ولی بن جاؤ۔ رمضان کا مہینہ ساری امت مسلمہ کو بزرگ بنانے آیا ہے، ولی بنانے آیا ہے، نیک بنانے آیا ہے، یعنی تبدیل کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو اپنی زندگی کو انشاءاللہ تبدیل کریں گے نا؟ اب تو کوئی زندگی گناہوں والی نہیں گزاریں گے، اور اپنے نبی کی سنت کو معلوم کریں، اپنی زندگی کے ہر کام میں اپنے نبی کی سنت پہ چلیں، ہر سنت حضرت پہ چل، سر کے بل اے دل کر دے جو خدا تجھ کو ادب دان محمد، میں ہوں میرے ماں باپ ہوں قربان محمد۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ نبی کی ہر سنت کو سینے سے لگائیں، نبی کی ہر سنت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ بھئی یہ کیوں کر رہے ہو؟ میرے سرکار کا طریقہ ہے۔ حضرت عثمان جب مسلمان ہوئے تو حضرت عثمان اسلام سے پہلے اپنے تہبند کو بالکل نیچے لٹکا کے چلتے تھے، سارا پاؤں بھی ڈھکا ہوتا تھا، ٹخنے تو کیا پاؤں بھی ڈھکے ہوتے تھے۔ جب مسلمان ہوئے تو ایک دم تہبند اوپر چلا گیا، تو لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہو، یہ کیا ہو گیا، آپ کا تہبند اتنا اوپر جا رہا ہے؟ کہا کذا رأیت عزرت رسول اللہ، رسول اللہ کا تہبند ایسے ہی ہے۔ اب تمہیں اچھا لگے تو بھی ٹھیک ہے، برا لگے تو بھی ٹھیک۔ اپنے نبی کی ہر سنت کو ہمیں سینے سے لگانا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک اپنے نبی کے طریقے سے ہمیں اپنے آپ کو مزین کر دینا ہے۔ اپنے آپ کو کفار سے ممتاز کرنا ہے۔ مسلمانوں نے اپنی شکلیں ایسی بنا لی ہیں کہ دعوت دینے سے پہلے بھی تعارف کرنا پڑتا ہے، بھئی آپ کا نام کیا ہے، اس لیے کہ ہندو بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں، کرسچن بھی رہتے ہیں، مسلمان پتہ نہیں مسلمان ہے پتہ نہیں کرسچن ہے۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے، اور جس طرح ہم رمضان کے مہینے میں نمازیں پابندی سے پڑھتے رہے، اس طرح ہمیں رمضان کے بعد بھی نمازیں پڑھتے رہنا ہے۔ پڑھیں گے نا؟ جس طرح ہم رمضان میں خوب قرآن پڑھتے رہے، ایسے ہی ہمیں رمضان کے بعد بھی رمضان کے بعد بھی قرآن پابندی سے پڑھنا ہے۔ بہت سے لوگ سارا سال قرآن نہیں اٹھاتے، رمضان میں قرآن اٹھاتے ہیں، اس کے علاوہ قرآن نہیں اٹھاتے۔ ایسے نہ کریں، روزانہ قرآن اٹھائیں، روزانہ قرآن کی زیارت کریں، قرآن کو سینے سے لگائیں اور قرآن پڑھا کریں، بڑی اس میں برکت ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا کہ وہ اپنی دکانوں پہ، اپنے کاروبار میں، محنت مزدوری میں قرآن پڑھے بغیر نہیں جاتے تھے۔
اب اس کا ٹائم ہی نہیں لوگوں کے پاس، رات کو سوتے ہیں دیر سے، فیس بک ایک مصیبت ملی ہوئی ہے، ٹک ٹاک ایک مصیبت ملی ہوئی ہے، پب جی ایک مصیبت ملی ہوئی ہے، لگے رہتے ہیں پتہ نہیں رات کو کب سوتے ہیں، صبح کو فجر بھی نصیب نہیں ہوتی، اور منہ اٹھے اور منہ دھویا کہ نہیں دھویا، ناشتہ بھی جا کے بازار میں کرتے ہیں، اور پھر قرآن پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اس لیے اس رمضان میں ہمیں ایسا تبدیل ہونا ہے کہ ہماری فجر کی نماز بھی باجماعت ہو، اور روزانہ صبح صبح قرآن پاک کی ہم پابندی کے ساتھ تلاوت کریں، اور تھوڑا سا ٹائم روزانہ ذکر کے لیے نکالیں، اللہ کو یاد کرنے کے لیے نکالیں، اور پابندی کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ دنیا مسائل کی جگہ ہے، یہاں مسائل ہی مسائل ہیں، کسی کو کوئی مسئلہ، کسی کو کوئی مسئلہ، کسی کو کوئی مسئلہ، کسی کو کوئی مسئلہ۔ تو اگر کوئی مسئلہ ہے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے دھاگا پڑھوانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے پانی پہ دم کروانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ درود پڑھیں، اللہ درود کی برکت سے آپ کے سارے مسئلے حل کر دے گا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، حضرت ابی ابن کعب سے آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو درود کی کثرت کرے گا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، جب تو درود کی کثرت کرے گا اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، دکھ درد اور غم بھی دور کر دیں گے۔ پکی بات ہے یہ۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، پنڈی کے امیر تھے، بھائی طالب صاحب، قاضی عبد المجید صاحب تھے، ان سے پہلے تھے بھائی طالب صاحب، وہ کہا کرتے تھے، ہر درد کی دوا صلی علی محمد، ہر درد کی دوا، کہیے محبت سے روزانہ حضور پہ درود پڑھیں، حضور کو یاد کر کے پڑھیں، بطور وظیفہ کے نہ پڑھیں، حضور کو یاد کر کے تنہائی میں بیٹھ کے روز اقدس کے تصور سے پڑھیں کہ سرکار کے روزے پہ حاضر ہوں، درود پڑھ رہا ہوں۔ لب پہ صلی علی کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں، یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے میرے آقا بھی خوش ہو رہے ہیں۔ محبت سے پڑھیں، روزانہ پڑھیں، جتنا زیادہ پڑھیں اتنا زیادہ اچھا۔ یہ وظیفہ ہر مرض کی علاج ہے، ہر مرض کا علاج ہے، ہر مسئلے کا حل ہے، ہر پریشانی کا حل ہے، یہ ایسا طاقتور وظیفہ ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جو آدمی ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ کتنی رحمتیں؟ 10 رحمتیں۔ اللہ کی تو ایک ہی رحمت بہت ہے، اللہ کی تو ایک ہی رحمت بہت ہے، 10 رحمتیں اللہ کسی پہ اتارے تو اس کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اور جو 1000 دفعہ روزانہ درود شریف پڑھے، ہمارے حاجی صاحب فرمانے لگے، میں ملنے گیا علامہ محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے گھر پر، تو وہ ضعیف ہو گئے تھے، چل نہیں سکتے تھے، 2 آدمی کے سہارے سے وہ باہر تشریف لائے۔ فرمانے لگے، حال یہ ہو گیا ہے کہ 2 آدمیوں کے سہارے سے چلتا ہوں، لیکن نماز ساری جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھتا ہوں۔ پھر اکثر فرمانے لگے، ان کے کمرے میں ہم بیٹھے تو ان کے کمرے پہ ایک درود شریف لکھا ہوا تھا، صلی اللہ علی النبی الامی، اور نیچے فضیلت لکھی ہوئی تھی، جو آدمی 1000 دفعہ روزانہ درود شریف پڑھے گا، جو آدمی روزانہ 1000 دفعہ درود پڑھے گا تب تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ فرماتے جب سے پڑھا ہے تب سے پڑھ رہا ہوں۔ کیا اچھا ہو کہ ہم سب کے سب 1000 مرتبہ روزانہ درود پڑھنے کو اپنے اوپر لازم کر لیں، اور 20-25 منٹ لگتے ہیں 1000 دفعہ پڑھنے میں، اور نہیں پڑھ سکتے کوئی لمبا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، اس پر بھی وہی ملے گا۔ تو اس کا اہتمام فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، اپنے علاقوں میں محنت کریں، ہر ایک کو نمازی بنائیں، اور کوشش کریں اب بھی جو لوگ روزے نہیں رکھ رہے ان کو پیار محبت سے روزے پہ لائیں، اور اپنے علاقوں میں اعتکاف میں بیٹھیں۔ اعتکاف ہمارے نبی کی مستقل سنت ہے، کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ آپ علیہ السلام اعتکاف میں نہ بیٹھے ہوں، آپ ہمیشہ اعتکاف میں بیٹھیں۔ جس محلے میں کوئی بھی اعتکاف میں نہ بیٹھے سارا محلہ گناہگار ہے۔
سارا محلہ گناہ گار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔